بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے ایک سچا واقعہ لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب اس واقعے کو ضرور سنیں۔ واقعے کو سننے کے بعد لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا احساس ضرور دیجیے گا۔ خونی رائٹ، ایک خوفناک خونی رائٹ۔ یہ خونی رائٹ کس موڑ پر جاتی ہے کیا اس واقعے میں کئی رنگ۔ ایک ایسے گھرانے کی لڑکی رمل اور ایک ایسے گھرانے کا لڑکا زاویار۔ رمل اور زاویار ایک دوسرے کو بہت لائک کرتے، شروع سے ہی آفس میں ساتھ ورک کرتے۔ زاویار کی اولین خواہش تھی کہ وہ رمل سے ہی شادی کرے۔ زاویار کی ماما کو رمل بہت پسند تھی اور زاویار کی آپی جن کی شادی ہو گئی تھی ان کا یہی فیصلہ تھا، ان کی خواہش تھی کہ ان کی نن کی بیٹی ارما جو ساؤتھ افریقہ میں سیٹ تھے، یعنی ان کی اکلوتی بیٹی ارما نے جب سے زاویار کو دیکھا تھا، یعنی آپی کی شادی میں، اس دن سے وہ زاویار کو لائک کرتی۔ اور زاویار نے آپی کو صاف منع کر دیا تھا کہ آپ کی نن کی بیٹی ضرور ہے مگر آپی میری اپنی زندگی، میں رمل کو لائک کرتا ہوں۔ کیا رمل زاویار کو ملے گی؟ کیا ارما زاویار کو ملے گی؟ ارما، رمل، زاویار، ان سب کے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ واقعہ بہت ہی خوفناک کس موڑ پر جائے گا؟ رمل اور زاویار کی سچی محبت۔ زاویار رمل کو بہت لائک کرتا۔ آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام رمل ہے۔ میرے گھر میں میری پیاری سی ماما، میرے بابا رہتے۔ بابا میرے ریٹائر تھے، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ ماما نے مجھے پڑھایا لکھایا اور آج جو میں اتنی اچھی پوسٹ پہ تھی، آفس میں جاب کرتی تھی، اور پھر میں نے بھی دن رات محنت کر کے اپنی پیاری بہن کو کشف کو پڑھایا۔ میری پیاری بہن، ہم دونوں بہنوں میں بہت محبت تھی۔ کشف کو میں نے اتنی اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ کشف جو میری بہت پیاری بہن۔ آپ نے دن رات محنت کی، اب آپ دیکھنا، اب میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب آپ کی بھی شادی ہوگی، خوشیاں آئیں گی۔ ہاں پہلے آپ کامیاب تو ہو جاؤ، کیوں نہیں آپ نے جاب کی، اب میں جاب کروں گی۔ آپ نے اتنا ٹائم دیا اس گھر کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، آپ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا، اور آپ کو پتہ ہے نا، میں نے لیکچرار کے بارے میں سوچ لیا تھا، بالکل سوچ کے رکھا تھا کہ میں لیکچرار ہی بنوں گی۔ اور دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے میری سن لی، میں نے NID یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اور آپ دیکھنا انشاءاللہ مجھے لیکچرار کی جاب تو ضرور ملے گی۔ ہاں کیوں نہیں، تم شروع سے ہی اس فیلڈ کو لائک کرتی تھی، انشاءاللہ تمہیں ضرور کامیابی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں اب آپ جو ہیں، آپ نے بہت کیا، آپ نے دن رات محنت کی، اب آپ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ آپ کو ہم آپ کے گھر کا کر دیں گے، ہماری بہن اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ہاں اب میں سمجھدار ہو گئی ہوں، اب میں چاہتی ہوں کہ میری آپی کا گھر بس جائے انشاءاللہ، اور میری بھی دعا ہے آپ کے لیے، میری پیاری کشف کو، میری پیاری بہن کو کامیابی مل جائے، اور وہ جو چاہتی ہے وہ مل جائے۔ آپ بھی بالکل، آپ کی دعائیں تو میرے ساتھ ہیں، اور میں دن رات اپنی پیاری بہن کے لیے دعا کرتی۔ ہم دونوں ایک ہی آفس میں ورک کرتے۔ زاویار ہم جب بھی بیٹھتے، فارغ ہوتے، بات کر رہے ہوتے، زاویار یہی کہتا، ماما راضی ہے، بس آپ ہی نے تو رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ اپنی نن کی بیٹی سے میرا رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، آپ ہی کی بات مان لیں آپ۔ رمل، اچھی طرح جانتی ہو میں تمہیں کتنا لائک کرتا ہوں، ماما بہت پسند کرتی، آنٹی بہت اچھی ہیں، ان سے میں جب بھی ملتی ہوں بہت پیاری لگتی ہیں، بالکل میری ماما کی طرح، اور بہت جلد میں پرپوز کروں گا۔ آپ اپنی ماما کو بتا دیجئے، ماما جانتی ہیں، اور میں نے ماما کو بتایا کہ آپ کی ماما میرے گھر ضرور آئیں گی، بس آپ ہی کسی طرح مان جائے۔ ہر وقت آپ ہی کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے، ساؤتھ افریقہ میں رہتی ہے ان کی نن کی بیٹی ارما۔ بہت اچھی لڑکی ہے، تم نے مجھے اس کی پکس بھی دکھائی تھی، جنون کی حد تک محبت کرتی ہے وہ مجھ سے، لیکن میں تو صرف رمل کو لائک کرتا ہوں، میری رمل ہے اتنی پیاری۔ تھینک یو سو مچ، اتنی اچھی لڑکی ہے زاویار۔ ارما فیوچر بن جائے گا، ساؤتھ افریقہ سیٹل ہو جانا۔ ارما تو چاہتی ہے کہ میں وہیں آ جاؤں، لیکن میری زندگی تو یہاں ہے نا، میں اپنی رمل کو پانا چاہتا ہوں۔ اتنی محبت کرتے ہو، بہت محبت کرتا ہوں، کبھی آزما کے دیکھ لینا۔ خوش رہو، ہم جب بھی بیٹھتے ڈھیروں باتیں کرتے، آفس میں اتنے کام ہوتے، پھر بھی ہم ٹائم نکالتے اور ایک دوسرے سے اپنے ہر دکھ سکھ شیئر کرتے تھے، اور واقعی میں زاویار مجھے بہت لائک کرتا تھا۔ زاویار بہت اچھا، نیچر وائز بھی زاویار بہت اچھا، ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی، اور زاویار کی اولین خواہش تھی، زاویار ہم جب بھی بیٹھتے ضرور ہم لوگ باتیں کرتے اپنے گھر کے متعلق،
وہ اپنی ماما کی باتیں بتاتا، جی ماما بہت اچھی ہیں، اور پتہ ہے رمل بہت تعریف کرتی ہیں آپ کی۔ ہاں، میں آنٹی سے جب بھی ملنے جاتی ہوں آنٹی اتنی شفقت سے پیش آتی ہیں، واقعی میں آنٹی بہت اچھی ہیں۔ اور پھر ہم لوگ ڈھیروں باتیں کرتے جب بھی ٹائم ملتا آفس سے۔ میرے گھر میں میری پیاری سی ماما اور میرے پیارے سے ڈیڈ جو ہم لوگوں سے اتنی محبت کرتے، واقعی میں سب بہت اچھے تھے۔ ماما تو مجھ سے بہت ہی محبت کرتی تھیں، اور بھیا بھابھی ان کا پیارا سا بیٹا، ہم سب اس سے اتنی محبت کرتے۔ بھابھی بھیا بھی مجھے بہت چاہتے تھے، ہم دو بھائی، اور آپ بھی ان کی شادی ہو گئی تھی، ان کے دو بچے تھے۔ آپ بھی اکثر آتی، اور آپ ہی کی بس یہی خواہش تھی کہ ان کی نن کی بیٹی سے میرا رشتہ ہو جائے، یعنی ارما سے۔ ماما ماما سے میں جب بھی بات کرتا، ماما آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں رمل کو لائک کرتا ہوں۔ ہاں بیٹا، رمل بہت اچھی لڑکی، میں بھی چاہتی ہوں میرے گھر کی بہو بن جائے، مگر تمہاری آپ ہی کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ماما پلیز انہیں سمجھائیں کہ میں رمل سے ہی شادی کروں گا۔ ہاں بیٹا، ابھی تو اس کی نند آئی ہوئی ہے، اور اب وہ لوگ آنے والے ہیں بیٹا، دعوت رکھ دی ہے۔ ہاں ماما دعوت کیجیے، سب کچھ۔ رمل ہی میری زندگی بنے گی بیٹا، میں جانتی ہوں، لیکن ارما تمہیں بہت لائک کرتی۔ جی ماما میں جانتا ہوں، ارما بہت اچھی لڑکی ہے، اس سے بہت اچھے رشتے مل جائیں گے، آپ ہی کو سمجھائیں۔ ہاں بیٹا، سمجھا کے تھک گئی، اسے اپنی نن کا بہت خیال ہے، نن کی بیٹی کا خیال ہے، وہ یہی چاہتی کہ یہ رشتہ پائیدار مضبوط ہو، یہ رشتہ ہو جائے۔ ماما آپ پلیز آپ ہی کو سمجھائیں، میں اس رشتے سے انکار کرتا ہوں، رمل ہی میری زندگی ہے بیٹا، میں سمجھاؤں گی، ابھی فی الحال تو دعوت ہے، وہ لوگ آنے والے ہیں، اور تمہاری آپ ہی بھی آج شام میں آنے والی ہیں بیٹا، اچھے سے ملنا۔ ہاں میں ہمیشہ آپ ہی کی بہت عزت کرتا ہوں، اچھے سے ملتا، مگر اس بات کے لیے میں ایگری کبھی نہیں ہوں گا۔ آپ ہی آئی ہوئی تھی، بہت اچھا لگتا تھا جب بھی آپ ہی آتی، مگر آپ بھی ایک ہی بات کرتی، اور اس دن بھی وہ یہی بول رہی تھی۔ اب دیکھو نا ارماس کی فیملی، اب کل دعوت ہے، سب لوگ آئیں گے، بہت اچھے سے ملنا۔ اور اب تم نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ کو میں بتا چکا ہوں، میں رمن سے شادی کروں گا، اور ماما بھی اس رشتے کے لیے راضی ہیں، اور ڈیڈ بھی۔ میں نے تمہیں کہا نا بہت اچھی ہے ارما، ساؤتھ افریقہ میں سیٹل ہو جاؤ گے، مجھے آپ ہی کچھ نہیں چاہیے، میں یہیں بہت اچھی جاب پر ہوں، رمل سے ہی شادی کروں گا۔ تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے، بہت اچھی لڑکی ہے ارما، میں جانتا ہوں آپ بھی، ارما بہت اچھی ہے، اس سے بہت اچھے لڑکے مل جائیں گے۔ اچھا تم اس بات پہ غور کرنا، کل وہ لوگ آ رہے ہیں، ارما سے بہت اچھے سے بات کرنا، میں ارما سے بہت اچھے سے آپ ہی بات کروں گا، آپ فکر ہی نہیں کریں، بہت اچھی لڑکی ہے، میری دعا ہے اسے ایک اچھا لڑکا مل جائے۔ اچھا کل دعوت ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں، اور سب گھر میں آئے ہوئے تھے، آنٹی انکل سب بہت اچھے ہیں، سب کا اخلاق بہت اچھا تھا، سب کو کھانا بہت اچھا لگا، بھائی بہت زبردست کھانا ہے، آپ کو کھانا آنٹی پسند آیا؟ آپ ہی بول رہی تھی، آپ ہی نہیں واقعی بہت محنت کی، بھابھی نے محنت کی، سب کھانا بہت اچھا بنا ہے بھائی ماشاء اللہ سے۔ پاکستان کے کھانے کی تو بات ہی الگ ہے، وہاں پر یہ سب چیزیں کہاں، بریانی وغیرہ ہم لوگ کہاں کھائیں، بہت زبردست کھانا ہے، تھینک یو سو مچ۔ ایسے لان میں، اس وقت وہ ارما لان میں کھڑی تھی، میں باہر سے آ رہا تھا، جب اس نے مجھے دیکھا، ہائے زاویار، فائن، اور بتاؤ کیسی لائف چل رہی ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ آفس کیسا چل رہا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ اور بتاؤ تم نے میرے بارے میں کیا سوچا؟ تمہارے بارے میں ہمیشہ بہت اچھے وشیز ہیں، تم خوش رہو، تمہیں بہت اچھا سا رشتہ مل جائے، لائف پارٹنر، مگر میں تو تمہیں اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتی ہوں، میں نے تمہیں جب سے دیکھا ہے بہت لائک کرتی ہوں، میں قدر کرتا ہوں تمہاری محبت کی ارما، لیکن تمہیں بہت اچھے رشتے مل جائیں گے، اس بار پلیز ہاں کر دو، اور اب چاہ کر جب ہم لوگ آئیں تو پھر میں سمجھوں گی کہ تم نے میری بات کا مان رکھ لیا، رشتہ ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، رمل کو لائک کرتا ہوں، خوش نصیب ہے وہ رمل جو تمہاری زندگی میں ہے، رمل کے علاوہ تو تمہارے دل میں کوئی لڑکی ہی نہیں ہے۔ ہاں رمل ہے ہی اتنی پیاری، اس کی باتیں، اس کی ہر بات ادا سب سے ہی تو الگ ہے، اور تم بھی بہت لاکھوں میں ایک ہو، ارما بہت اچھی ہو، میری تم سے بہت اچھی دوستی ہے، تم خوش رہو، میری بہت دعا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں نا، یہ ون سائڈ محبت ہے، کیونکہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور اب زاویار میں تم سے کہہ رہی ہوں، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے نا، میں تمہاری بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور تمہارے لیے دعا گوں کہ بہت اچھا لڑکا مل جائے، تو بس ٹھیک ہے نا، ون سائڈ محبت ہے، اور ضروری نہیں کہ میں آپ سے محبت کروں تو آپ بھی مجھ سے ہی محبت کریں۔ میں جب بھی آپ کو کال کرتی ہوں آپ فون ریسیو نہیں کرتے، میسج کرتی تھی رپلائی نہیں دیتے تھے، جب ٹائم ملتا تھا میں دیتا تھا، اور آپ کے لیے یہی دعا ہے نا، آپ ہی کو بھی یہ سمجھا رہا ہوں، بہت اچھا سا رشتہ ملے گا، اور بس ٹھیک ہے، میں اب آپ سے بالکل بھی نہیں بولوں گی، میں آپ کو کبھی بھی فورس نہیں کروں گی، آپ کی زندگی آپ جئیں، رمل آپ کی زندگی میں آئے، وہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم ہے، اور
میں آپ سے محبت کرتی تھی، کرتی رہوں گی، اور آپ مجھے محبت کریں نہ کریں، آپ مجھ سے بات کریں نہ کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی بات نہیں ہے ارما، تم بہت اچھی لڑکی ہو، خوش رہو گی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہیں بہت اچھا لڑکا ملے گا، تم دیکھ لینا۔ مگر میں تو آپ کو لائک کرتی ہوں نا، ایک نہ ایک دن تم مان جاؤ گی، شادی ہو جائے گی تمہاری، میری دعا ہے۔ تجھ سے ناراض زندگی، حیران ہوں میں، ہاں حیران ہوں میں، اٹس بیوٹیفل سانگ۔ ہاں مجھے یہ سانگ بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں نا، زندگی میں زاویہ سب کچھ ہے، بس ایک آپ کی کمی ہے۔ سب کچھ تو ہے، ہاں سب کچھ ہے اور بہت کچھ ملے گا ارما کو، پیاری سی دوست کو میری۔ ارما تمہیں سب کچھ ملے گا، تم خوش رہو، بس میری زندگی میں زاویار کی کمی ہے۔ زندگی میں ہر خوشی ہے زاویار، واقعی میں تمہیں لائک کرتی ہوں، تم مجھے لائک نہیں کرتے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اور ہاں، رمل کے ساتھ تم ہمیشہ خوش رہنا، یہ میری وشز ہے۔ بس اب پرسوں ہم لوگ جا رہے ہیں، تم خوش رہو، مجھے اور کیا چاہیے۔ رمل کے ساتھ تمہارا رشتہ ہو، شادی ہو جائے، یہی وشز ہے۔ لیکن میں تمہیں لائک کرتی ہوں، تم مجھے لائک نہیں کرتے، اچھی طرح جانتی ہوں، اور میں محبت کرتی ہوں، کرتی رہوں گی۔ میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں، نہیں قدر تو آپ نے میری کی نہیں، نہ ہی آپ نے میری محبت کی قدر کی، نہ ہی کبھی میری قدر کی۔ ایسی بات نہیں، ارما بہت اچھی لڑکی ہو، اور میں اسے دعائیں دیتا رہا۔ کافی دیر ہم لوگوں کی بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ ہی کو بھی میں صاف انکار کر چکا تھا، اور اس کے بعد وہ لوگ گھر چلے گئے۔ واقعی ارما بہت اچھی لڑکی، چاہے جانے کے لائق تھی۔ ارما مجھے بہت محبت کرتی، مگر میں رمل کو لائک کرتا تھا۔ آئی ایم سوری ارما، میں لاکھ کوشش کے بعد بھی میں زاویار کو نہیں منا سکی۔ کوئی بات نہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، زاویار رمل کو پسند کرتے ہیں، اور میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے بھی۔ بھابھی میں کچھ نہیں کر سکی، کوئی بات نہیں، زبردستی کے رشتے نہیں ہوتے، اور انشاءاللہ دیکھنا میری بیٹی ارما کا بہت اچھی جگہ پہ رشتہ ہوگا، آپ لوگ خیر سے جائیں، میری دعا ہے باہر، اور بہت اچھا لڑکا ملے۔ اور پھر میں نے معذرت کر لی تھی بھابھی سے بھی، ارما سے بھی، واقعی وہ لوگ بہت اچھے تھے، اور میں جانتی تھی کہ ارما زاویار کو لائک کرتی ہے، مگر کیا کرتی، زاویار کی ضد رمل، وہ رمل کو لائک کرتا میرا بھائی، اس لیے میں مجبور ہو چکی تھی، معذرت کر لی تھی۔ زاویار مجھے ہارن دیتے، میں جب دوڑتی گئی، سوری اٹس لیٹ، اٹس اوکے، مگر جلدی کوشش کیا کرو، آفس ٹائم پہ ہم پہنچے، اور تھینک یو سو مچ، آپ مجھے پک کرتے ڈراپ کرتے۔ بھائی میں آپ کا خیال نہیں رکھوں گا تو رمل کون رکھے گا، میں جانتی ہوں زاویار آپ کو میری بہت فکر ہے، آپ میرا خیال کرتے ہیں، گاڑی میں مجھے پک کرتے ہیں ڈراپ کرتے ہیں، ہم لوگ ایک ساتھ آفس جاتے، اور پھر واقعی میں زاویار میرا بہت خیال رکھتے۔ اسی طرح ماما بھی مطمئن تھی، اور زاویار کی ماما نے خود کہا تھا کہ زاویار تمہیں پک کریں گے، اور اس طرح ہم آفس ساتھ جاتے تھے۔ واقعی میں زاویار بہت محبت کرتے، ماما سے میں بہت محبت کرتی، ماما مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی، میری پیاری بیٹی دن رات محنت کی، اپنی کشف کو بہن کو پڑھایا۔ ماما کیا آپ نے محنت نہیں کی، دن رات سلائی کرتی تھی، بابا نے میرے لیے اتنی محنت کی، میرا بھی فرض ہے، اور آپ بھی بس بہت فرض ادا ہو گئے۔ اب آپ کی شادی زاویار بھیا سے ہوگی، اور ہم سب کے وش ہے، آنٹی کی بھی یہی وش ہے، اور آپ اپنے گھر کے ہو جائے، آپ کو پتہ ہے نا۔ اور میں نے جو اپلائی کیا ہوا ہے این ڈی یونیورسٹی میں لیکچرر کے لیے، میں جانتی ہوں میری بہن بہت خواب رکھتی ہے، اور آپ بھی آپ دیکھنا بہت جلد میری جاب کا ہو جائے گا، اور اب آپ کی ہم شادی کریں گے، آپ نے اپنے سارے فرائض ادا کر، اب میری بہن اتنی بڑی ہو گئی ہے، آپ بھی آپ نے اتنا پڑھایا لکھایا، اب ہمارے بھی کچھ فرض ہے، اب ہم بڑے ہو گئے۔ ہاں بھائی، ماما کشف بڑی ہو گئی ہے اب، واقعی میں کشف بہت سمجھدار ہو گئی تھی، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ جاب کرنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی اب آپ ہی کی شادی ہو جائے، اور میں نہیں چاہتی تھی کشف اب جاب کرے، لیکن کشف کی یہی ضد تھی کہ آپ نے بہت محنت کیا، میں جاب کروں گی۔ جب اس دن زاویار سے میں بات کرتی، جب زاویار نے کہا آپ کی تو برتھ ڈے ہے کل، آپ کو یاد ہے؟ ہاں میں آپ کی برتھ ڈے کیسے بھول سکتا ہوں، اور پھر ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، پھر نیکسٹ ڈے، اور جب میں آفس میں تھی، جب مجھے اتنی خوشی ہوئی آفس کے کام کو نپٹایا، جب زاویار نے مجھے رنگ دیا، پریزنٹ کیا، تھینک یو سو مچ، ہم نے کافی پی، اور واقعی میں زاویار نے مجھے گفٹ دیا، تھینک یو سو مچ۔ اس نے جب میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، اس ہاتھ کو کبھی نہ چھوڑنا، وعدہ کرو رمل۔ میں وعدہ کرتی ہوں اس ہاتھ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں سچی محبت کرتا ہوں، اور رمل مجھے آپ دنیا میں سب سے عزیز ہو، میں جانتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ڈھیروں دعا کرتا، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت علم سے عطا کیا، میں جانتی ہوں آپ بہت نماز کے پابند ہیں، اور آپ کو تو خواب بھی آتے ہیں نا، ہاں مجھے خواب بھی آتے ہیں، ہر چیز پتہ چلتی ہے، واقعی میں آپ بہت اللہ والے ہیں،
ہاں میرے تایا علم جانتے تھے، کافی حد تک میں نے بھی سیکھا تھا اور اسی کو فالو کر رہا ہوں میں۔ ٹائم نہیں دے پاتا ٹائم نہیں دے پاتا ہوں رمل، آفس میں اتنا بزی ہوتا ہوں، لیکن نماز کی پابندی رکھتا ہوں۔ اور واقعی میں مجھے کافی علم میرے تایا نے سکھایا ہے، ہر چیز سے مجھے نمٹنا آتا ہے۔ واہ بھائی آپ نے تو بہت اچھا علم سیکھا ہے۔ ویئر بہت بیوٹیفل رنگ ہے گولڈ کا، ہاں ماما نے بھیجوایا، میں نے خریدا، ماما نے کہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، آنٹی کو میری طرف سے بولنا، اور ماما نے آپ کو انوائٹ بھی کیا ہے ڈنر پر۔ میں ٹائم نکالوں گی، تھوڑا بزی چل رہی ہوں، پھر میں آنٹی سے ملنے ضرور آؤں گی، ہاں لیکن ابھی وعدہ نہیں کرتی۔ نیکسٹ ویک ڈن؟ جی بالکل ڈن، پھر آنٹی کے ساتھ آئیں گے، ڈے اسپینڈ کروں گی آپ یہاں۔ تھینک یو سو مچ رمل، اپنا بہت خیال رکھو، بہت پیاری لگ رہی ہو، تھینک یو سو مچ۔ اور آج آپ کا برتھ ڈے ہے نا، مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اتنا اچھا وش کیا، میری برتھ ڈے کو یاد رکھا۔ میرے لیے اس سے بڑا احساس کیا ہوگا کہ واقعی میں زاویہ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ آپ کا برتھ ڈے اور میں بھلا بھول سکتا ہوں؟ تھینک یو سو مچ۔ اور واقعی میں زاویہ بہت محبت کرتا، اور آنٹی بھی مجھے بہت چاہتی تھی، جب بھی جاتی زاویہ جب ہمارے گھر جاتے، ماما بھی بہت عزت کرتی، بابا عزت کرتے۔ زاویہ واقعی نیچر وائز بہت سافٹ، بہت اچھا، اور اس کی خواہش تھی کہ بہت جلد یہ رشتہ ہو جائے، اور ہم لوگ جب بھی بیٹھتے فارغ ہوتے تو ہم لوگ ضرور بات کرتے اپنے گھر کے متعلق۔ وہ اپنی ماما کی باتیں بتاتے، میں اپنی ماما کی خیریت بتاتی، ہم لوگ باتیں کرتے۔ اچانک آج میری گاڑی میں کیا ہو گیا، اور جب میں اپنی گاڑی کو لے کے گیا تو واقعی میں جب میکینک نے کہا کہ آپ کی گاڑی کا انجن بالکل خراب ہو گیا ہے، نیا انجن ڈلوا لیں، اور اس طرح پھر سروس کے لیے میں نے اپنی گاڑی ڈال دی، اور اب مجھے اتنی پرابلم ہوگی، مجھے رائڈ کرنی پڑے گی کہ اس طرح میں رمل کو پیک کروں گا، ڈراپ کروں گا۔ میں کافی ٹینشن میں تھا، گاڑی ڈال دی تھی، ٹائم لگے گا ذرا، انجن بنے گا، چلیں آپ اس کو صحیح سے بنا دیجیے گا، میں مینیج کر لوں گا۔ اور زاویہ آفس کیسا چل رہا ہے بھیا؟ بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس، بس بھیا پرابلم ہو گئی ہے۔ ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں، تم رائڈ کر رہے ہو بھیا، بس انجن بیٹھ گیا، مجھے وہ سروس کے لیے بنوانے کے لیے میں نے ڈال دیا ہے، انجن بنے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پریشان نہیں ہو، رائڈ پہ چلے جایا کرو بھائی، اب یہی سوچ رہا ہوں۔ اور پھر بھیا نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی، وہ بھی آفس جا رہے تھے اور میں بھی آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ بس میں جب میں ڈسکشن کر رہا تھا، باس نے میری بہت تعریف کی، رمل کی بھی کی، کہ واقعی میں تم لوگوں کے آئیڈیاز سے ہماری کمپنی کو کتنا فائدہ ہوا، اور جو ہم نے لون دیا تھا اس لون سے ہمیں بعد میں کتنے کتنے آرڈرز ملے، بعد میں ان کمپنیز نے ہمیں آرڈر دلوائے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ اور پھر اس دن رمل نہیں آئی تھی، رمل جب آفس آئی بعد میں تو اس سے بھی میں نے بتایا، باس نے اتنی تعریف کی ہے کمپنی کو، ہماری کمپنی کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور واقعی میں ہم لوگوں نے دن رات سب نے محنت کی، لیکن باس نے تمہاری بھی بہت تعریف کی، اور میری باس بھی تو ہمارے بہت اچھے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں۔ اور آج اتنا اداس کیوں لگ رہے ہو؟ اداس نہیں ہوں، بس آپ ہی نے جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا، بالآخر میں نے انکار کر دیا ارما کے لیے۔ ارما بہت اچھی لڑکی ہے، ہاں میں جانتا ہوں ارما بہت اچھی لڑکی ہے، بہت محبت کرتی ہے وہ، تم سے زیادہ تو نہیں نا؟ ہاں محبت تو پھر بھی کرتی ہے نا ارما، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، پرسوں کی ان کی فلائٹ تھی، اور مجھے افسوس تو بہت ہو رہا تھا، ارما واقعی میں بہت اچھی لڑکی ہے، چاہے جانے کے لائق ہے، تو پھر چاہو نا، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے جو محبت کرتا ہوں، پھر ارما کا کیا ہوگا؟ ارما کو میں نے بہت سی دعائیں دی، اسے بہت اچھا لڑکا مل جائے گا، لیکن سمل واقعی وہ بہت لائک کرتی ہے، بہت جنونی لڑکی ہے، ہاں میں نے بھی دیکھا ہے۔ رمل میں سچی محبت کرتا ہوں تم سے، اور ارما بھی تو آپ سے محبت کرتی ہے نا؟ ہاں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ خوش رہے، اور اس طرح ہم لوگ جب بھی فارغ ہوتے بات ہی کر رہے ہوتے، اور اس طرح آفس کے کام بھی نمٹاتے۔ یار گاڑی خراب ہو گئی، اس کا انجن بننے گیا ہوا ہے، تو ٹینشن نہیں لو نا، ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے آج میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، اٹس اوکے، رائڈ کر لوں گی، آپ کا روٹ میرا روٹ بالکل الگ ہے۔ نہیں نہیں، میں پہلے آپ کو چھوڑوں گا، رائڈ کروں گا نہیں، اس طرح پریشان بالکل مت ہو، میں رائڈ کر لوں گی۔ اور اس طرح پھر دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک آدھ ہفتے میں گاڑی بن جائے گی۔ سوری رمل، 2 days سے رائڈ پر آ رہی ہوں، مجھے بھی رائڈ پہ جانا ہوتا ہے، اٹس اوکے، گاڑی ٹھیک ہو جائے گی نا، انجن بن جائے گا، اچھا ہے، صحیح ہو جائے گی گاڑی۔ اچھا گھر سے کال آئی ابھی، کشف تھوڑی سی بزی ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ لے جائیں ماما کو، تھوڑا سا ڈاکٹر کو دکھانا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں چلوں اگر زیادہ طبیعت خراب نہیں، میں چلے جاؤں گی، آپ پریشان نہیں ہو، ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا ہے، 3 PM ہوئے نا، رائڈ کروا دیں مجھے، رائڈ میں کر رہی تھی، ہو نہیں رہی ہے، آپ ٹرائی کرو، میں رائڈ کرواتا ہوں۔ اور ہم لوگ باتیں بھی کر رہے تھے، بس 5-10 منٹ اور بات کر لوں، رائڈ کرواتا ہوں۔ آج بہت اچھی لگ رہی ہو، تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھنا، آئی مس یو۔
ہم روز تو ملتے ہیں، پھر کیوں ایسا؟ ریئلی آئی مس یو، مجھے اپڈیٹ دیتے رہنا، اور بہت اچھی لگ رہی ہو رمل، اپنا بہت خیال رکھنا، بہت دیکھ کے جانا۔ یار میرا دل بھی مطمئن نہیں ہو رہا، میں چھوڑ دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سیدھا راستہ تو ہے، میں چلی جاؤں گی، پریشان نہیں ہونا، اپنا بہت خیال رکھنا رمل۔ رمل آج تو دل ہی نہیں چاہ رہا کہ آپ جاؤ۔ کیوں؟ بس دل چاہ رہا ڈھیروں باتیں کرتا ہی چلا جاؤں، صبح سے رات، رات سے دن کیوں نہ ہو جائے، دن ڈھل جائے، رات ڈھل جائے، بس رمل سے بات کرتا رہوں، آئی مس یو۔ ایسا تو کبھی آپ نے نہیں کہا، آج اتنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بس دل چاہ رہا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا۔ ارے بھائی رائٹ آ گئی ہے، ہاں دیکھیں موبائل کو، اچھا بھائی رائٹ، میں آپ کو چھوڑنے جا رہا ہوں وہاں تک، نہیں میں چلے جاؤں گی، اٹس اوکے، آفس کا کام دیکھو، اور میں جلدی بس، میں نے اجازت لی، اپنا آپ بھی بہت خیال رکھنا۔ زاویار پلیز اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، میں پھر اپڈیٹ دے دوں گی، اور ہاں کھانا وقت پہ کھا لیا کرو، دیر لگا دیتے ہو، کام میں مصروف ہو جاتے ہو، نیند اپنی پوری لیا کرو، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے بابا روزانہ آپ کی ایڈوائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اور نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا میں رمل کو دیکھتا ہی چلا جاؤں، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اب رائٹ آ گئی ہے، دیکھو ڈرائیور بھی سن رہا ہم لوگوں کی باتیں نا، بہت خیال رکھنا زاویار۔ اور پھر اس طرح میں نے زاویار کو بائے بائے کہا اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارے یہ گاڑی آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اور یہ کس راستے پر لے کر آ گئے؟ میں ذرا کال پر لگی ہوئی تھی، دھیان نہیں دیا، یہ کون سا روڈ ہے؟ یہ گاڑی اسی طرح جائے گی، چلتی جائے گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور بھائی مجھے اتارے یہاں سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ کہاں لے کر آ گئے آپ؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ میرے گھر کا راستہ نہیں ہے، میں کال پہ لگی ہوئی تھی اپنی بہن سے، کہاں لے کر آئے؟ چپ چاپ بیٹھی رہو۔ سے زور سے چلانے لگی، چیخ رہی ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو بالکل بھوت لگ رہے ہیں۔ جلی ہوئی گاڑیاں نظر آ رہی تھی، یہ خونی رائڈ پہ سوار ہوئی ہو نا، جلی ہوئی گاڑیاں تو نظر آئیں گی، اور گاڑی لاک ہو چکی تھی، میں زور سے چلا رہی تھی، مجھے جانے دو، مجھے میرے گھر جانے دو، زاویار کی رائڈ بھی بک کروائیں گے، زاویار کو بھی لائیں گے ایک دفعہ۔ کون لوگ ہو تم لوگ؟ زاویار کا کچھ نہیں بگاڑنا، چھوڑو مجھے جانے دو۔ یہ خونی رائڈ پہ سوار ہوئی ہو، یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے، ہم سب بھی حادثے میں مارے گئے، کوئی ٹرالر سے کچلا گیا، کوئی بس کوئی گاڑی سے، اور پھر کتنی رائڈ پہ ہم بھی بیٹھتے تھے، ایکسیڈنٹ ہوئے کتنے، خوفناک شکلیں نظر آئی تھیں، ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، آنکھوں سے لائٹیں نکل رہی تھی، میں سمجھ چکی تھی میں کہیں بہت بری بلاؤں کے بیچ میں پھنس گئی ہوں، مجھے جانے دو۔ اب کہاں جاؤ گی؟ ابھی تو تمہارا ایکسیڈنٹ کروائیں گے، نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ، اور اب ہم خونی رائڈ کے ذریعے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، گاڑی کا کلر بدل جاتا ہے، سب کچھ، آتمائیں بہت پاورفل یہاں پر، چڑیلیں، آتمائیں، بھوت بن گئے سب، ہم بھی کبھی تمہاری طرح انسان تھے اور اسی طرح رائڈ بک کراتے تھے، کبھی رائڈ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کبھی مارے گئے ٹرالر کے نیچے، اگر اب ہم بھی اپنی آبادی کو بڑھاتے ہیں، انسانوں کو، خونی رائٹ میں جو تم سوار ہوئی تھی، یہاں ایسے ہی رائٹ آتی ہیں اور پھر واپس نہیں جاتی، کوئی جل کے مر جاتا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے لگ رہا تھا برین ہیمریج ہو جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا، دل کی حرکت بند ہو جائے گی، مجھے جانے دو، یہاں سے اب کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ خونی رائٹ پہ سوار ہوئی ہو نا، یہاں ساری آتمائیں اور سب اسی طرح جاتی ہیں، روپ بدلتی ہیں، نہ جانے دن بھر میں کتنے لوگ رائٹ لیتے ہیں، انہیں کیا پتا کون سا راستہ خونی رائٹ پہ جا رہا ہے، اور اب تمہارا بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، روڈ پر پڑی ملو گی، اور مجھے جانے دیں۔ اور میں اتنا خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اچانک بلائیں نظر آنے لگی، ان کے ہاتھ سے خون بہ رہا تھا، اور پھر میں بھاگتی ہوئی جب گاڑی پہ سوار ہوئی، گاڑی لاک ہو گئی اچانک، خوفناک شکلیں زور سے دانت نکال کے ہنس رہی تھی، خون کے ٹکڑے اور گوشت کے پیس پڑے ہوئے تھے ہاتھوں کے، میں دیکھ کے ڈر رہی تھی، اور عجیب چڑیل نظر آئی، چلا رہی تھی، اب نہیں جاؤ گی یہاں سے، ایکسیڈنٹ ہوگا آگے تمہارا، ماری جاؤ گی، ہم سب بھی ایسے ہی مارے گئے تھے، خون منہ سے بہ رہا تھا، عجیب شکلیں، اور میں اتنا خوفزدہ ہو رہی تھی، میں ڈر گئی تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا، اور کٹے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد جب میں گاڑی میں سوار ہوئی، میں چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، مجھے نہیں سمجھ آیا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے میرے گھر جانے دو۔ ہاں تمہارے گھر ہی تو پہنچا رہا ہے، خونی رائٹ ہے۔ اور جب میں گاڑی میں سوار ہوئی، دروازے لاک ہو چکے تھے، میں چلاتی رہی، آگے جا کے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پھر تم اپنے گھر والوں کو مل جاؤ گی، مگر زندہ نہیں،
لاش ملے گی ٹکڑوں کی شکل میں روڈ پہ پڑی ہوگی، ابھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ میں چیختے رہی، میں چلاتے رہی، مجھے جانے دو۔ ایسا لگ رہا تھا میرے دل کی حرکت بند ہو جائے گی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ زور زور سے وہ خوفناک بلا ہنس رہی تھی، کیونکہ خونی رائڈ پہ سوار ہوئی ہو۔ ہم بھی کبھی انسان تھے، رائڈ پہ بیٹھے ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، بلائیں بن گئے، آتمائیں بن گئے، اور اب خونی رائڈ بن کر لوگوں کو لیتے ہیں سواری۔ فکر نہیں کرو، ابھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اتنی تیز چل رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کبھی گاڑی کا کلر یلو ہو جاتا، کبھی رائٹ کلر کی ہو جاتی۔ میں چیختے چلاتی رہی اور وہ بلائیں خوب زور زور سے ہنس رہی تھی، گاڑی بہت تیز چل رہی تھی۔ اب اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، مر جاؤ گی تم۔ میں زور زور سے ہنس رہی تھی، اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد جیسے مجھے ہوش آیا، سامنے سے تیز گاڑی آ رہی تھی۔ رات ہو گئی ہے، ابھی تک نہیں آئی ہے، 8 بج رہا ہے۔ زاویہ بھائی اب کال کرتے ہیں۔ جب میں نے کال کی ساری سچویشن بتائی، میں آفس میں تھا، بہت پریشان ہو گیا، کیا کہہ رہی ہوں، 3 بجے سے نکلی ہوئی، اور پھر جب سب لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے، سب پریشان ہو گئے، اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بھیا کو بتایا، سب کو بتایا، سارے فکر مند تھے، آنٹی پریشان ہو رہی تھی۔ اور پھر جب ہم لوگوں نے اگلا دن نکل آیا اور جب پولیس کو انفارم کیا، جب انویسٹیگیشن ہوئی، بعد میں پتہ چلا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہوش اڑ گئے تھے میرے، رمل اس دنیا میں نہیں تھی، رمل مر چکی تھی۔ اور جب 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 گھر والوں کو پتہ چلا، اور جب سب کو، آنٹی کو، گھر والوں کو پتہ چلا، بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ساروں قطار رو رہا تھا، سب لوگ رو رہے تھے۔ گاڑی بالکل ڈیمیج ہو چکی تھی، اس کی باڈی اتنی خراب ہو چکی تھی، پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے گئے، سب کچھ ہوا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ پولیس نے بھی یہی کہا، اور اس کی باڈی اتنی خراب ہو چکی تھی کہ دیکھنے کی قابل نہیں رہی تھی۔ سب رو رہے تھے، سب رو رہے تھے۔ آنٹی اتنا چلاتی، اتنا روتی، آنٹی کی حالت خراب ہو گئی تھی، میری ماما رو رہی تھی، میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا کہ رمل اب اس دنیا میں نہیں، جو میری زندگی تھی وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ رو رو کے برا حال تھا، آنٹی کو سمجھاتا، گھر والے سمجھاتے، اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ آپ ہی اتنا رو رہی تھی کہ رمل کو تم، ساویہ اتنا چاہتے تھے وہ اس دنیا میں نہیں۔ انکل رو رہے تھے، اور کشف بہت رو رہی تھی، آپ ہی دنیا میں نہیں رہی۔ میری آپ ہی رو رہی تھی، سب رو رہے تھے، اور واقعی میں باڈی اتنی خراب ڈیمیج ہو چکی تھی۔ اور جب اسے سپرت خاک کے لیے لے کے گئے، اس وقت میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، جب اسے سپرت خاک کرنے کا وقت آیا، میں ساروں قطار رو رہا تھا۔ میرا دوست مجھے بہت ہمت دلا رہا تھا، واقعی میں زندگی تھی وہ میری، اور میری زندگی دفن ہونے جا رہی تھی۔ میں بہت رو رہا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور آئی مس یو رمل، تم سے کہا تھا نا اس دن کہ آئی مس یو، ریئلی آئی مس یو۔ تمہیں میں دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اتنا دیکھا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہونے والی تھی نا۔ صبر کرو میرے دوست زاویہ، صبر کرو، میں جانتا ہوں بہت محبت یار، بیل پہ بیل بج رہی ہے، فون ریسیو کرو، نہ جانے کس کا فون ہے۔ نہیں، اگر یہ فون رمل کا ہوتا تو میں ضرور اٹھاتا۔ یہ رمل کی کال نہیں، ہوش میں آؤ، رمل اب اس دنیا میں نہیں ہے، تم ہوش کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، ہوش میں ہی تو نہیں ہوں میں، واقعی میں بہت مس کرتا تھا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ رمل تو میں بہت یاد کرتا، ماما سمجھاتی، سب سمجھاتے، بیٹا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، شادی کر لو، آپ بھی تمہاری بہت فکر کرتی ہیں، تمہاری بہنیں تمہاری دشمن نہیں ہے، میں جانتا ہوں ماما، وہ میری پیاری آپ ہی ہے، میری فکر کرتی ہیں، آپ ہی بہت فکر کرتی ہیں، اس دن آپ ہی آئی ہوئی تھی۔ اب تم اپنا گھر بسا لو، اس غم سے جلد باہر آ جاؤ گے، زندگی سدھر جائے گی، غم ورنہ تمہیں کھا جائے گا۔ میں نے اتنا سمجھایا زاویہ کو، آفس جاتے ہو بس محنت کرو دن رات، بہت جلد میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ آپ بھی دن رات اتنا پیچھے پڑتی تھی، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا کہ آپ ہی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس میں تمہارا رشتہ کر دوں گی اپنی نن کی بیٹی سے۔ اور جب اس دن میں نے میں اب ارما سے شادی نہیں کروں گا، میں رو رہا تھا کیونکہ ارما مجھ سے بے انتہا محبت کرتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ارما کو بھی کھو دوں۔ جس طرح رمل مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ میری دنیا تھی چلی گئی، اور اگر میں ارما سے شادی کر لوں گا نا تو وہ لڑکی میرے عشق میں پاگل ہے۔ آپ بھی، ارما بھی مجھے چھوڑ کے چلی آئے گی، اور میں زندگی سے سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں جائیں میرا رشتہ کر دیں، مگر میں ارما سے کبھی شادی نہیں کروں گا، جیسی تمہاری مرضی۔ بیٹا میں تم سے زبردستی نہیں کروں گی، تم میرے بھائی ہو، میں چاہتی ہوں تمہارا گھر بس جائے، تمہارا غم تمہارے دل سے مٹ جائے۔ میں جانتی ہوں تم رمل سے محبت کرتے تھے، اور بھی وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔
آپ ہی نے دن رات محنت کی، وہ یہی سوچتی تھی کوئی اچھی لڑکی مل جائے، اور آپ ہی نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اور پھر ماما بھی مجھ سے کہتی تمہاری آپ ہی تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں، اور بس میں نے یہی کہا تھا کہ میں سادگی سے نکاح کروں گا، آپ ہی نے بھی یہی کہا تھا، میں لڑکی دیکھ رہی ہوں۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ رمل کے جانے کے بعد نے میرا رشتہ کر دیا تھا، اور بس میں نے یہی کہا تھا کہ کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی، کیونکہ رمل میرے دل میں بستی تھی، ہر وقت میری سانسوں میں مہکتی تھی وہ، اور میں اسے یاد کرتا تھا۔ اور بس 3 ماہ کے بعد تو شادی تھی، اور میں اس دن بزی تھا، اس دن میں بہت بزی تھا۔ گاڑی بھیا کو ضرورت تھی، بھیا نے لی تھی، میں بس رائڈ بک کروا رہا تھا، جلدی میں تھا، اور پھر میں نے رائڈ بک کروائی اور میں بس نکل گیا۔ مجھے گھر کی طرف جانا تھا، بھیا بھابھی کو لے کے گئے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے مجھے رائڈ پہ جانا پڑا، اور پھر رائٹ آ گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، اچانک میں فون پر بات کر رہا تھا، فون سے فارغ ہوا، ایسا لگا جیسے گاڑی ہوا کے زور پہ چل رہی ہے، ہواؤں میں اڑے، اور یہ کون سا روڈ ہے یار، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو، یہ میرا راستہ نہیں ہے، گاڑی کو دوبارہ ریورس کرو، یہی تو راستہ ہے، یہ خونی رائٹ ہے نا، اس پہ تم جو سوار ہوئے، اب واپس کہاں جاؤ گے، خونی رائٹ کیا بک رہے ہو۔ ایک اور مجھے گاڑی وہاں نظر آ رہی تھی، اور اس میں سے عجیب سی لائٹیں نکل رہی تھی، اور مجھے کچھ عجیب سے سفید کپڑوں میں لوگ نظر آئے جو زور زور سے ہنس رہے تھے۔ خونی رائٹ میں سوار ہوئے ہو، اب واپسی مشکل ہے، اور زور زور سے قہ قہ کی آواز آنے لگی۔ جب میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بلائیں، اور میں کسی آتماؤں میں پھنس گیا، اور مجھے تو بہت پڑھائی آتی تھی، ساری چیزیں جانتا تھا۔ میں نے جب پڑھائی کرنا شروع کی، زور زور سے لوگ چل رہے تھے، ایک گاڑی جل رہی تھی، پڑھائی شروع کر دی، اللہ کا ورد، ساری چیزیں جتنی بھی آتی تھی، میں نے درود شریف ہر چیز پڑھی، اور پھر بولا ارد گرد علی علی چاہتا مصطفیٰ حب قلندری علی مرتضیٰ، یہ میرا ورد تھا، میرے مرشد نے سکھایا تھا، اور میرا درود شریف جو دنیا میں سب سے بڑا، میں نے درود شریف، اور جو میں پڑھائی سیکھی ہوئی تھی تایا سے، میں نے جب پڑھنا شروع کیا وہ چیزیں پیچھے ہٹنے لگیں، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، زور زور سے کہہ کے لگانے لگی، تم وہی ہو نا جو اس دن خونی رائٹ میں جو لڑکی رمل سوار تھی، رمل کو تم لوگ کیسے جانتے ہو؟ اور جب اس نے کہا رمل، اسے تو کچل دیا روڈ پہ، خونی رائٹ میں جو سوار ہوئی تھی آتما بن جائے گی بہت جلد، روڈ پہ پڑی تھی نا، مل گئی ہوگی تم لوگوں نے رمل کو مارا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ کام نہیں کرتا، اور میں نے جب پڑھائی کرنا شروع کی، زور زور سے وہ چیزیں چلانا شروع کر رہی تھی، میں پڑھائی کرتا چلا گیا، اور میں سمجھ چکا تھا کہ میں کن لوگوں کے شکنجے میں آ چکا ہوں، یہ بدروئیں ہیں، یہ بلائیں، اور میں خون کی شکلیں نظر آئی تھی، اور میں زور سے چلایا، اور میں نے ورد شروع کیا، اس کے بعد گاڑی میں بیٹھا، میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا، وہ چیزیں پیچھے ہٹ رہی تھی، میں نے پڑھائی شروع کر دی تھی، مار دیا تھا تمہاری رمل کو، تم ہاتھ سے کیسے بچ کے نکل رہے ہو؟ خونی راستہ ہے، خونی بلائیں رہتی ہیں، آتمائیں، خونی رائٹ روڈ سے جب لیتے ہیں نا لوگ، جہاں سے بھی، ہم انہیں نہیں چھوڑتے، اپنی آبادی بڑھا رہے، اور میں بھاگتا ہوا ورد کرتا ہوا، وہ چیزیں چلا رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنے مرشد سے جو ورد سیکھا تھا، میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کی، آگے بڑھا، مجھے ایک اور آتما نظر آئی، چلے جاؤ یہاں سے، یہ تو مجھے تم پر رحم آ گیا ہے، وہ لڑکی بے دردی سے ماری گئی تھی، رمل، چلے جاؤ، ان لوگوں نے مجھے بھی مار دیا تھا، آتما ہے یہ ساری، خونی رائٹ پہ سوار ہوئے تھے، کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں جلدی سے چلے جاؤ، بلائیں تمہیں چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گی، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ہر جگہ خوفناک شکلیں، کیونکہ میں نے گاڑی اتنی لاک کر کے مضبوطی سے، میں نے جلدی سے میں نے گاڑی کو بھگانے کی کوشش کی، اور آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ میں نے ایک ایسی پڑھائی کی تھی جو میرے مرشد نے مجھے سکھائی تھی، میرے تایا نے بھی، وہ پڑھائی کام آ گئی، اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا جب گھر کی طرف آیا، میری سانسیں پھول رہی تھیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رمل مر چکی، وہ بھی ان کے ہاتھوں، اور جب میں گھر پہنچا میری بہت بری حالت تھی، اور جب آ کے بھیا کو، ماما کو ساری حقیقت بتائی، بھیا تو صرف میری شکل دیکھے تھے، میں سکتے میں آ گیا تھا کہ رمل کو مار دیا، خونی رائٹ، سارا واقعہ بتایا۔ ماما پڑھ کے مجھ پہ دم کر رہی تھی، آیت الکرسی کا ورد، اور سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا، اور ماما نے کہا یہ راز ہی رکھنا، یہ بات رمل کے گھر والوں کو نہ پتہ چلے۔ آپ ہی کو ماما نے سارا واقعہ بتایا، آپ بھی اتنا ڈر گئی تھیں، آپ ہی بھی رہنے آئی ہوئی تھیں، اور پھر واقعی میں ماما پڑھ کے دم کرتی، 3-4 دن تو مجھے بخار ہی نہیں جاتا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ایسا لگتا تھا مجھے کچھ ہو جائے گا، رمل مجھے محسوس ہو رہی تھی، ہر جگہ رمل نظر آتی کہ واقعی رمل کا ایکسیڈنٹ کیا، اسے مارا گیا، اور پھر جب آپ ہی کو بھی ساری حقیقت پتہ چلی، اور پھر ماما مجھے پڑھ کے دم کرتی تھی کہ یعنی
رمل رمل کو مار دیا گیا تھا آتماؤں نے، اور اتنا خوف رہتا تھا مجھے، پھر وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، یہ واقعہ میرے دماغ دل سے نہیں نکلتا تھا کہ آپ ہی نے کہا بس اب تم اپنا گھر بسا لو تاکہ اس واقعے سے تم جلدی نکل سکو، اور واقعی میں میرے دماغ سے بات نہیں جاتی۔ آنٹی کیا جاتا، انکل کیا بہت خیال رکھتا تھا، کشف میری بہنوں کی طرح تھی، ان لوگوں کا بہت خیال رکھتا، وہ واقعی بہت بڑے غم سے گزرے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، ساری تیاریاں آپ ہی نے کر لی تھی، بالآخر وہ دن بھی آئے گیا، وہ وقت شادی کا، یعنی میں نے کوئی دھوم دھام نہیں رکھی تھی، آپ ہی کو صاف کہا تھا نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا اور سادگی سے شادی ہوگی، سب کچھ سارے رشتے دار ہیں، مگر میں نے آپ ہی سے اپنی یہ ڈیمانڈ رکھی تھی، اور اس طرح آپ ہی نے میری بات مانی اور پھر شادی ہوئی، سب کچھ ہوا، کھانا ہوا، سب کچھ۔ واقعی میں جس طرح سے اللہ کا گھر تھا وہ وہاں شکرانہ ادا کیا، نکاح ہو گیا اور اس طرح شادی ہو گئی۔ چل بہت اچھی لڑکی، واقعی میں سب اتنا خوش ہوتے، ماما دعائیں دیتی بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی ماشاء اللہ، سب خوش ہوتے، بھابھی دعائیں دیتی، ہم بھی جب جاتے تیار ہوتے اور سب اتنی دعائیں دے رہے ہوتے، ماشاء کے گھر جاتے، آنٹی اتنا خوش ہوتی، زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ رمل کو بہت مس کرتا تھا میں، رمل تو نہیں ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں خوش رکھوں، آپ خوش تو ہیں نا؟ ہاں میں خوش ہوں آپ کے ساتھ۔ میں کیا بتاتا مشل کو کہ میں ایک پل بھی تو رمل کو نہیں بھلا سکا تھا۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں، وعدہ کرتی ہوں، اور واقعی میں مشل بہت اچھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا، وہ میرا بہت خیال رکھتی مشل، آفس جاتا خیال کرتی، اور جب موبائل پہ میں پکچرز دیکھ رہا تھا اس دن جب مشل نے کہا میں جانتی ہوں آپ رمل کو مس کرتے ہیں، ان کی پکچرز دیکھتے ہیں، میں جانتی ہوں میں کبھی نہیں روکوں گی، مگر میں اتنی بری بھی نہیں کہ آپ میری پکچرز لے کر اپنے موبائل پر رکھ لیں۔ میں نے نہیں کہا کہ آپ بہت بری ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، اور واقعی میں فرض نبھا رہا تھا، سمجھوتا کر لیا تھا، بہت خیال رکھتا تھا مشل کا، وہ واقعی پریوں جیسی تھی، پریوں جیسا چہرہ، بہت پیاری، اس کی باتیں وہ سب سے الگ، اور میں آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری کوئی غلطی ہو، میں آپ کو خوش رکھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بہت خوش رکھتی ہیں، آپ بھی خوش آپ بھی مجھے بہت خوش رکھتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ زندگی گزر رہی تھی، سب کے وش تھی کہ گڈ نیوز آ جائے، زندگی میں خوشی آ جائے، میں وہ ماما کا خیال رکھتی، ماما بہت خوش ہوتی، آنٹی آپ بہت پیاری میری ماما کی طرح، تھینک یو بیٹا، اور میں دیکھ کے مسکرا دیتا، کیونکہ مسکرا کے دیکھتا کہ ماما خوش ہے، میں انہیں کیا بتاتا کہ میرے دل میں تو صرف رمل ہے، رمل کو چاہتا، رمل کو یاد کرتا، اور ارما جو بہت اچھی لڑکی جسے میں مس کر چکا تھا، اور رمل کو یاد کرتا، رمل کا وہ واقعہ یاد کرتا، اور ارما اس کا بھی رشتہ ہو چکا تھا، دعا دیتا کہ ارما اپنی زندگی میں خوش رہے، کہ میں نے ارما کی قدر نہیں کی، وہ واقعی مجھے بہت چاہتی تھی، بہت اچھی لڑکی، اور ان لوگوں کو دیکھ کے مسکرا دیتا، ان کی خوشی میں گھر والوں کی میں خوش تھا، مگر یہ سب کیا جانتے کہ رمل کی یادیں میرے دل میں کس طرح تھی، رمل آج بھی یاد آتی، جس طرح اس کی موت ہوئی، جس غمگیر واقعے سے کس طرح وہ مجھ سے جدا ہوئی تھی، میں اس سے آج بھی مس کرتا ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو۔ زاویار اپنی زندگی خوش ہے، اپنے گھر والوں کی خاطر اس نے گھر بسا لیا، آپ ہی کا کہا مان لیا، لیکن نہ جانے کب اور کہاں کس وقت کیا واقعہ ہو جائے، ہر جگہ بلائیں ہوتی ہیں، جس طرح سے وہ خونی رائٹ تھی اور کس طرح اس کو کس راستے پہ لے گئی، اور زندگی تھی زاویار کی، زاویار علم جانتا تھا کس طرح ان کے شکنجے سے بچ کر آ گیا، اور آج وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، رشتوں کو نبھا رہا ہے، ہمیشہ گھر سے جب بھی نکلیں پڑھ کے نکلیں، درود و پاک کا ورد کریں، آیت الکرسی اپنے اوپر پھونکیں، ورد کریں، اور چاروں قل پڑھ کے پھونکیں، جب آپ گھر سے نکلیں سفر کی دعا پڑھ کے نکلیں، انشاءاللہ سیف رہیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، یہ واقعہ پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی واقعات ہو سکتے ہیں، نہ جانے بلائیں کس کس جگہ پہ، جس طرح سے رمل کے ساتھ ہوا، رمل بے قصور دنیا سے چلی گئی، ارما کو زاویار نہیں ملا، زاویار نے سمجھوتا زندگی سے کیا اور زندگی گزار رہا ہے، خوش رہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوش رکھتا ہے۔ ملتے ہیں پھر آپ سب کے ساتھ اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ اللہ حافظ۔